بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی مفہوم شرط کے بارے میں، اور سابقہ جو درس ہے اس میں ہم نے ایک اہم موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ وہ گفتگو یہ تھی، اگر جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہونے کو ہم قبول کریں، ہم تسلیم کریں کہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے، تو اس صورت میں ایک بہت ہی مشکل جو ہمیں پیش آتی ہے۔ وہ مشکل یہ ہے کہ اس صورت میں منطوق اور مفہوم میں تعارض پیدا ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور ہر ایک سے دوسرے کی جو ہے نفی لازم آتی ہے۔ اور ہم نے کوشش کی تھی کافی حد تک وضاحت کرنے کی، لیکن آج جو ہے فردر ہم اس کی الابریشن جو ہے وہ کریں گے، مزید اس کو ایکسپلین کریں گے تاکہ یہ بحث آپ کے لیے آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ تو یہ جو تعارض ہے، کس طرح سے تعارض پیش آتا ہے؟ تعارض آتا ہے مفہوم اور منطوق میں۔ منطوق سے مراد ان الفاظ جن معانی پر جلالت کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں منطوق، اور اس کے پیچھے جو چیز موجود ہے، بٹوین دا لائنز جو مطلب ہم سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ مثال کے طور پر جملہ اول کا جو مفہوم وہ کیا ہے؟ اذا لم یخف الاذان فلا تقصر سواء خفی الجدران ام لا۔ جملہ اول کا منطوق یہ تھا اذا خفی الاذان فقصر، اگر آذان مخفی ہو جائے، اگر آذان سنائی نہ دے تو پھر نماز جو ہے قصر پڑھیں۔ یہ اس روایت کا منطوق یہی ہے۔ لیکن اس کا مفہوم پھر کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، اگر آذان مخفی نہ ہو، یعنی آذان اگر آپ سن رہے ہیں، ایسی جگہ پر آپ پہنچ چکے ہیں سفر کرتے کرتے جہاں پر ابھی تک شہر کے جو ہے آذانیں آپ سن رہے ہیں، سن سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلا تقصر، آپ نماز کو قصر نہ پڑھیں۔ اب فرق نہیں کرتا سواء خفی الجدران ام لا، اب دیواریں آپ کو نظر آئیں یا نظر نہ آئیں۔ یہ حقیقت میں ہم نے کہا تھا جہاں پر جملہ شرطیہ میں کیا ہو، شرط متعدد ہوں اور جزا ایک ہو، وہاں پر یہ مشکل پیش آتی تھی، وہاں پر یہ تعارض کی صورت جو ہے وہ بنتی تھی۔ اسی طرح سے دوسرا جو قول دوم کا مفہوم کیا ہے؟ قول دوم اذا لم یخف الجدران فلا تقصر، قول یہ تھا اذا خفی الجدران فلا اگر اذا خفی الجدران فقصر، اگر دیواریں مخفی ہو جائیں تو نماز قصر پڑھیں۔ یہ اس کا منطوق تھا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اذا لم یخف الجدران، اگر دیواریں جو ہے مخفی نہ ہوں، ان دیواریں دکھائی دیں تو پھر فلا تقصر، آپ نماز قصر نہیں پڑھ سکتے۔ کہ سواء خفی الاذان ام لا، آپ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آذان آپ سنائی دے، آذان جو ہے آپ سن رہے ہیں یا آذان جو ہے وہ آپ نہیں سن رہے ہیں، کہ اس میں فقط ایک ایک چیز کو جو ہے وہاں پر ایک ایک شرط کو دونوں قول میں، دونوں روایتوں میں ذکر ہو رہا ہے۔ اب پس منطوق اور مفہوم میں تعارض ہر حالت میں یقینی ہے۔ کیوں کیسے یقینی ہے؟ اس طرح سے یقینی ہے کہ ایک میں کہا اذا خفی الاذان، منطوق یہ ہے کہ اذا خفی الاذان، اگر آذان مخفی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ نماز قصر پڑھیں گے۔ منطوق یہ ہے۔ منطوق کے مطابق فرض کریں مکلف ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اتنی مسافت طے کر کے، اتنے ڈسٹینس طے کرنے کے بعد کوئی ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد اب اذان تو وہ سن نہیں سکتا، اذان کی جو آوازیں نہیں آ رہی، لیکن شہر کی دیواریں تو وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ منطوق کے مطابق یہاں پر چونکہ اذان سنائی نہیں دے رہی ہے، لہذا اس کے ہر حالت میں اس منطوق کے مطابق اس کی نماز قصر ہوگی۔ لیکن دوسری روایت کے اس مفہوم کے مطابق، چونکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر آپ کو دیواریں دکھائی نہ دیں، منطوق یہ تھا کہ دیواریں دکھائی نہ دیں تو نماز قصر ہوگی۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر دیواریں دکھائی دیں تو پھر نماز قصر نہیں ہوگی، چاہے آپ کو اذان کی آوازیں سنائی دیں یا نہ دیں۔ پس کیا ہوگا؟ مفہوم کے مطابق یہاں پر نماز جو ہے وہاں پر کیا ہے، چونکہ آپ کو
ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک آپ جو ہے وہ دیواریں اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز جو ہے یہاں پر قصر نہیں ہوگی. بس مفہوم کے مطابق نماز قصر نہیں ہے، لیکن منطوق کے مطابق نماز قصر ہے. مفہوم کو مقدم کرنے کی صورت میں نماز قصر نہیں ہوگی، اور منطوق کو مقدم کرنے کی صورت میں نماز قصر ہوگی. اب یہ ایک مشکل ہے، یہ جو مکلف ہے بیچارہ کیا کرے کہ اگر وہ سفر کر رہا ہے، ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اول وقت نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ مشکل میں تو وہ پڑ گیا کہ ایک طرف جو ہے نماز قصر واجب ہے، اور دوسری طرف اس کو دیکھیں تو اس کی نماز تام پڑھنا ضروری ہے. اب یہ کیا کرے گا؟ کیا دونوں نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے کہ ایک دفعہ نماز قصر پڑھے کہ ایک دفعہ نماز تام پڑھے، یا نماز تام ہی پڑھے گا چونکہ 4 رکعت ہے، یا نماز قصر پڑھے گا؟ مسافر ہے، خدا نے آسانی کی خاطر اس کو جو تھوڑی سی ریلیکسیشن اس کو دی ہے، تو کیا کرے گا یہ بندہ؟ مشکل ہے. اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے، حکم کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، کس طرح سے اس مکلف کی ذمہ داری کو ہم بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم بعد میں بیان کریں گے. یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اصلاً تعارض پیش آیا کیوں، منطوق اور مفہوم میں ٹکراؤ کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. فرماتے ہیں تعارض کی 2 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہے. ہم جملہ شرطیہ میں مذکور شرط کو علت تامہ مانیں، بڑی بات ہے کہ جملہ شرطیہ میں جو شرط بیان ہو رہی ہے، مثال کے طور پر کون سی شرط ہے کہ آج نماز کے قصر پڑھنے کے لیے شرط کیا بیان ہو رہی ہے؟ دیواروں کو دکھائی نہ دینا، یہ ایک شرط ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ آسان کے سنائی نہ دینا، یہ دوسری شرط ہے. اگر ہم ان میں سے ہر شرط کو علت تامہ مانیں، یعنی اگر جو ہے دیواریں دکھائی نہ دیں تو ہر حالت میں نماز قصر ہوگی، ہر حالت میں. اسی طرح سے اگر اذان سنائی نہ دیں تو ہر حالت میں نماز کیا ہوگی؟ قصر ہوگی. تو علت تامہ مانیں، ان جز علت نہ مانیں. علت تامہ کس چیز کے مقابل میں آتی ہے؟ علت ناقصہ. علت ناقصہ کا مطلب یہ، اگر ہم یوں کہیں کہ اگر نماز جو ہے مسافر کے لیے حالت سفر میں نماز قصر اور نماز تام پڑھنے کے ملا کو معیار یہ ہے، اگر وہ ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد نہ آذانیں سنائی دیتی ہے اور نہ ہی دیواریں دکھائی دیتی ہیں، اگر ان دونوں کو ملا کے علت اگر ہم بنائیں تو پھر یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر دونوں اگر معافی ہو جائیں تب جا کے وہ نماز قصر ہوگی. اگر ان میں سے ایک معافی ہو، دوسری جو ہے اگر معافی نہ ہو تو پھر نماز قصر نہیں ہوتی ہے. لیکن فرض یہ ہے کہ تعارض کیوں پیش آتا ہے؟ اگر ان میں سے ہر ایک کو ہم علت تامہ مانیں، ان جز علت نہ مانیں، ان جز علت تسلیم نہ کریں. اور دوسری وجہ کہ اسی طرح جملہ شرطیہ میں مذکور شرط کو شرط منحصرہ مانیں. ایک اور مشکل ہے، اگر علت منحصرہ مانیں تب مسئلہ ہے. علت منحصرہ کا مطلب کیا ہے؟ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کچھ اور کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے نماز کے قصر ہونے کے کوئی چیز سبب نہیں بنتی ہے. بس علت منحصرہ یعنی صرف ایک ہی علت ہے، کس چیز کے لیے؟ نماز کے قصر ہونے کے لیے. اگر ہم علت منحصرہ نہ مانیں بلکہ ہم یہ کہہ دیں کہ نماز کے قصر ہونے کے لیے، نماز کے قصر واجب ہونے کے لیے 2 چیزوں میں سے ایک کا ہونا کافی ہے. کون کون سی چیزیں؟ یا دیواریں دکھائی نہ دے، یا جو ہے اذان سنائی نہ دیں. اگر اس طرح سے علت منحصرہ کو اگر ہم نہ مانیں بلکہ ہر ایک کو ٹھیک ہے جی ہر ایک اپنی جگہ پر درست ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ان میں سے ایک اگر معافی ہو جائے تو پھر آپ کو نماز قصر ہو جائے گی. یہاں پر بھی مشکل جو ہے وہ پریشانی یہاں پر حل ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ یا ہم اس کو علت تامہ مان رہے ہیں ان میں سے ہر شرط کو، اور دوسری طرف جو ہے ہم ان میں سے ہر ایک کو علت منحصرہ جو ہے مان رہے ہیں. ہماری اس جو ہے بات کی وجہ سے یہ مشکل جو ہے ہمیں پیش آ رہی ہے. اور اس بات کے قائل ہو جائیں جزا کے لیے صرف یہی شرط ہے. اگر یہ نظریہ ہو صرف یہی والی بات جو ہے وہ ایک ہمیشہ جو ہے یہ مشکلات پیدا کرتی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرح. پہلا سوال یہ ہے، مفہوم اور منطوق میں تعارض کی کیفیت واضح کرے. کس طرح سے منطوق اور مفہوم میں تعارض پیدا ہو رہا ہے؟ کس طرح سے مفہوم پر اگر ہم عمل کریں تو منطوق پر ہم عمل نہیں کر سکتے، اگر ہم منطوق پر عمل کریں تو مفہوم پر عمل نہیں کر سکتے. یہ جو تعارض کو ہم نے بیان کیا تھا، آپ جو ہے اپنے الفاظ میں تعارض کی جو کیفیت ہے اس تعارض کی کیفیت کو واضح کریں اور تعارض کی وجوہات کیا ہے بیان کریں، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ تعارض کیوں پیش آ رہا تھا، کس وجہ سے تعارض جو ہے پیش آیا ہے،
اس کو بھی جو ہے آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.